اور قطعیات پر نہ ہو، باقی چیز چھوڑ دیں۔ اگر ہر جمعہ کے بعد کوئی کسی مسجد میں یا کوئی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام اعلی حضرت کا نہیں پڑھتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام اگر کوئی ہر جمعہ کے بعد نہیں پڑھتا، سال کے بعد ربیع الاول کے مہینوں میں محافل میلاد میں پڑھ لیتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اس کی سنیت پہ کیوں شک کیا جائے؟ کیا ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا یہی پڑھنا واجب ہے، یا صلو علیہ تسلیمہ سلموا تسلیمہ واجب ہے؟ اس کا عقیدہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا۔ اب یہ بات بھی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو پڑھتا ہوں، ہم تو گھر میں بھی، میں اپنے گھر کی نجی محافل کا اختتام بھی اعلی حضرت کے سلام پر کرتے ہیں، تو اعلی حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر میری محفل میلاد کا اختتام نہ ہو تو مجھے لذت ہی نہیں آتی۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک اصول عرض کر رہا ہوں۔ ہم تو پڑھتے ہیں، وہ ساری کیسٹیں سارے جان کی بھری پڑی، ہم نے تو مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب سے بھی پڑھا دیا، جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ کے، اپنے ساتھ کھڑا کر کے اعلی حضرت کا سلام پڑھایا ہوں، پڑھا، انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، اور علماء ان کے خلاف بڑے سخت ناراض ہوئے، لیکن سنی اپنے امام بیٹھے ہیں، محدث ہیں، فقہا بیٹھے ہیں، ان کو اعلی حضرت کا نام ہی معلوم نہیں، مصطفیٰ جان یہ زبان ہی نہیں جانتے، ان سے پوچھیں آپ کیا پڑھ، یہ مولود برزنجی پڑھتے ہیں، اور آپ اور ہم میں تو خیر چلو پڑھتا ہوں، مگر ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں نے مولود برزنجی کا نام ہی نہیں سنا۔ اب مولود برزنجی پڑھنے والے اعلی حضرت کا سلام پڑھیں تو سمجھیں یہ کون سا فرقہ آ گیا ہے، اور اعلی حضرت کا سلام پڑھنے، جس طرح یہ تعجب کی بات ہوگی، اس طرح اعلی حضرت کا سلام پڑھنے والے جب دیکھیں گے کہ یہ تو کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے، بیٹھ کے مولود برزنجی پڑھتے ہیں، تو یہ کہاں کے سنی آ گئے، ان کو تعجب ہوگا۔ بھئی یہ اہل سنت کا مسلک صرف ایک ہندوستانی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ مسائل اس وقت پیدا ہوئے جب ہم نے اس کو ہندوستانی پروڈکٹ بنانے کی کوشش کی، تب یہ فرقہ تصور ہونے لگے۔ فرقہ ہم نہیں تھے، ہم سمندر ہیں، سنیت ہند میں بھی ہے، بغداد میں تو پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بات بتاتا ہوں، جو لوگ ورلڈ وائڈ ٹریول کرتے ہیں، میں نے تو سفر کیا ہے، میری دانست میں عالم عرب کے اندر 90% پوری دنیا، سعودی عرب اور گلف کے حصے کو چھوڑ کر، آپ کے اور ہمارے عقیدے کے مطابق اہل سنت ہے، 90%۔ اب ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ ہم عربوں کی مسجدوں ہم جاتے ہی نہیں، یہ لندن میں آپ کے سامنے ہے، وہ کیا نام ہے جو ریجنٹ پارک، آپ خود فرمائیے ہے کوئی ہم میں سے جو ان کو بھی سنی سمجھے؟ ایک بالکل اجماع ہے نا اس بات پر کہ وہابی ہیں، اجماع ہے نا۔ لو میں آپ کو ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، 92، 93، 94 کی بات ہے، میں نے منہاج القرآن والوں کو کہا میلاد کانفرنس کرنی ہے، میں نے کہا ریجنٹ پارک مسجد میں کریں، انہوں نے مجھے کہا منہاج القرآن لندن والوں نے کہ جی وہ ریجنٹ پارک والے تو وہابی ہیں، وہ کیسے کرنے دیں گے؟ میں نے کہا یہی پرابلم ہے آپ کا، ہم چونکہ پاکستانی لوگ ہیں، عربی نہیں آتی، عربوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہوتا، اور دوسرے وہ شافعی ہیں، انہوں نے آمین بالجہر کہنی اور رفع یدین کرنا ہے، ہمارے لیے کسی کو وہابی بنانے کے یہ دو علامتیں ہی کافی، اونچا آمین کہا اور رفع یدین کہا، بس وہ اب اس سے بڑا ثبوت ہی کوئی نہیں وہابی ہونے کا۔ اللہ کے بندو، یہ تو بھائی شوافے کا طریقہ، حنابلہ مالکیہ سارے یہ کرتے ہیں، صرف حنفی نہیں کرتے، تو کیا سب شوافے وہابی ہو گئے؟ یہ علامہ الشیخ سید عبد الرحمن الحمامی، سنی نعت ان کی، یہ شافعی المذہب ہے، کل عالم عرب میں شوافے ہیں، سنی ہیں، کٹڑ سنی، سکے بند سنی، مگر یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے طور طریقوں کو انہوں نے، ان کے ہاں مسلک کے جو میلاد اور مسلک کے منانے کے اپنے طریقے ہیں، رواج ہیں، ثقافتیں ہیں، ہمارے ہاں اپنے، یہ علاقائی اور ثقافتی اختلافات کو ہم نے مسلک بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلک فرقہ بن گیا ہے، اور جو فرقے تھے وہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے لگے۔ حنابلہ سنی،
حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، مالکی یا قاضی یاد جیسا عاشق رسول مالکی سب سنی ہیں، تو یہ سب رفع یدین کرتے تھے اور آمین بالجہر کہتے تھے. تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عرب ہیں، یہ ان کا فقہی طریقہ ہے، ان کا مذہب شافعی ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے بس. اب متاخرین مالکیہ ارسال الیدین کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ پہ نماز پڑھتے ہیں. اب ان کو کوئی شیعہ کہہ دے ہاتھ چھوڑ کے جو ہاتھ چھوڑے وہ شیعہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، متاخرین مالکیہ اب پڑھنے لگ گئے. شیخ محمد بن علوی المالکی ہمارے احباب میں سے تھے. ہم نے کئی بار نماز عشاء پڑھی، وہ آدھا قیام ہاتھ باندھے رکھتے تھے، آدھے میں ہاتھ چھوڑ دیتے تھے. آدھا قیام متقدمین مالکیہ پہ کرتے، آدھا متاخرین پہ کرتے، مگر تھم تھے وہ سعودی عرب میں اہل سنت والجماعت کے، ببانگ دول میلاد کراتے تھے. تو ہمیں کچھ اصول وضع کر لینے چاہیے بس. اگر قطعیات پر بھی نہیں جانا اور آپ اصرار کریں اس بات پر اور ہماری ضد ہو کہ نہیں ہم نے فروع اور ظنیات پر ہی مدار کرنا ہے، تو چلو فروع پر ہی اگر مدار کرنا ہے تو 3-4 چیزیں مقرر کر لیں. جو حضور کا میلاد منانے کا قائل ہو وہ سنی ہے، جو میلاد منانا بدعت جانے سنی نہیں. چلو، جو اولیاء اللہ کا عرس منانا مانے سنی ہے، جو اس کا بالکل کلیتاً منکر ہو وہ نہیں. جو توسل شفاعت اولیاء اللہ کی ساری اور حضور علیہ السلام کی قیامت تک کرنا مانے سنی ہے، جو نہ مانے. اگر فروع، یہ سب فروع کی چیزیں ہیں، اب اندازہ فرمائیں. حتیٰ کہ عقیدے کی بات یہ ہے، اب ہماری تو زندگی ساری میلاد پر ہے. 30 راتیں منہاج القرآن میں 1000 بکرا ذبح ہوتا ہے میلاد کی ضیافت میں. دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا، روئے زمین پر 1000 بکرا ضیافت میلاد پر ذبح ہوتا ہے. 30 راتیں غرباء کو حکم ہے کہ گھر کھانے نہ پکائیں. ہر امیر و غریب منہاج القرآن میں 30 راتیں کھانا کھاتا ہے، جن میں 2 لاکھ میں اپنی جیب سے اپنے گھر سے دیتا ہوں ضیافت میلاد میں، حضور کے میلاد کے لیے دیتا ہوں. باقی تو سارا منہاج القرآن کا ہمارا ہی ہوتا ہے، مگر میں اپنی جیب سے دیتا ہوں تاکہ ہمارا حصہ حضور کی نوکری میں پڑے. ہم تو کرتے ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں حضور کے میلاد کی خوشی کا قائل ہوں مگر میلاد کا سیلیبریشن کا قائل نہیں، تب بھی وہ اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ فروع میں ہے. اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. جبکہ ہم سب محفل اور میلاد اور جلوس مناتے ہیں. کوئی کہے میں میلاد کے لیے جلوس کا قائل نہیں ہوں، ہم کہیں گے بھئی یہ لا علم ہے، جلوس جائز ہے. مگر ہے کوئی عالم جو جلوس میلاد کو واجب کہہ سکے؟ دلائل ہم دیں گے کہ مدینہ پاک میں میری کتاب 1000 صفحے کی ہے میلاد النبی پر، میں نے اس میں جلوس بھی لکھے ہیں، قیام بھی لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں 1000 صفحے پر میں نے ثابت کر دیا. ثابت وہی کیا ہے جو آپ کرتے ہیں، کرتا بھی وہی ہوں جو آپ کرتے ہیں، سب کچھ وہی کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں. مگر علمی دیانت کا بھی تو کوئی تقاضا ہوتا ہے نا. ایک دیانت بھی ہوتی ہے علم کے باب میں. مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ سارا کچھ کرتے ہیں، میں کہوں گا کرتا ہوں، میری نسلیں بھی کرتی ہیں. مگر کوئی پوچھے کہ علمی اعتبار سے شرعن اس کا درجہ کیا ہے، تو میں تو اس کو شرعن نہ سنت مؤکدہ میں شامل کروں گا، نہ غیر مؤکدہ میں، نہ واجب میں، نہ فرض میں، کیونکہ اس کے لیے دلائل ہیں شریعت کے. یہ مستحسنات میں سے ہے. کوئی بدعت حسنہ، کل ائمہ بدعت حسنہ میں شامل کرتے رہے، بدعت حسنہ میں سے ہے، مستحسنات میں سے ہے. کچھ امور مباحات میں سے ہیں، کچھ مستحبات میں سے ہیں. ہماری دلیل یہ ہوگی کہ یہ جائز ہے. جو شخص اس کو رد کرتا ہے وہ گمراہ ہے، جو ناجائز اور بدعت کہتا ہے یا ناجائز کہتا ہے وہ جاہل ہے. اس کا منانا جائز ہے، بس یہ ہے اصل عقیدہ. تو مباح میں کوئی کر لے تب بھی مباح کی تعریف ہی یہ ہے، جو کر لے تو کرنے میں گناہ نہیں، جو نہ کرے نہ کرنے میں گناہ نہیں. مگر اس کو کوئی حرام اور بدعت کہے یہ ناجائز ہے، گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. تو اگر ہم حدیں قائم کر لیں، میں آپ کو اس مسلک نے آپ کے بعد بھی صدوں ہزاروں سال تک چلنا ہے. جو دیواریں کمزور بنیادوں پر قائم ہو جائیں گی وہ عمارتیں کبھی قائم نہیں رہتی، وہ چھتیں گر جاتی ہیں. میں مضبوط بنیادوں کی ہمیشہ بات کرتا ہوں. مضبوط بنیادوں پر اگر دلائل کی مضبوط بنیادوں پر عمارتیں قائم کر دیں